اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ مختصر سی ویڈیوز کشمیری عوام کے لیے ہے، وہ لازمی دیکھیں۔ اس میں آپ سب کو آپ کے باپ دادا پردادا 7 پشتوں تک کا حال بتاؤں گا کہ وہ کیا تھے اور آج تم لوگ کیا ہو، اور تم لوگ جو بھی ہو یہ پاکستان کی بدولت ہو، پاک فوج کی بدولت ہو۔ خاص طور پہ اس میں آئینہ دکھاؤں گا ایکشن کمیٹی کے ان ممبران کو جو پاکستان کے خلاف کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پاک فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو بتاتا ہوں کہ 7 پشتیں پیچھے چلے جاؤ نا، تب بھی تم لوگ راجہ گلاب سنگھ کے غلام تھے، تمہارے باپ دادا پردادا سب کے سب۔ ان کے مزارے تھے، ان کی زمینوں پہ کام کرنے والے تھے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور تم لوگ جو کہتے ہو نا کہ ہم ایک ملک تھے، پہلے نہیں تھا ملک، ایک چھوٹی سی ریاست تھا کشمیر، جیسے ریاست یہ باولپور کی ہے، اسی طرح ایک کمزور سی ریاست تھی جس پہ ہمیشہ سے سکھوں نے حکمرانی کی تھی، اور مسلمان ہمیشہ سکھوں کے اور مراٹھوں کے غلام تھے، ان کی غلامی میں تھے، ان کے مزارے تھے، ان کے گھروں میں ان کی زمینوں پہ کام کرنے والے تھے، بس اس سے زیادہ مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو اب جب یہاں سے فوج کیا نام ہے انگریز گئے تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ پاکستان کشمیر چاہے تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو وہاں اس وقت راجہ گلاب سنگھ کا جو اولاد میں سے آخری حکمران تھا، اس وقت حکومت کر رہا تھا، اس نے نہرو کے ساتھ نہرو کو لکھ کے دے دیا کہ میں پورے کا پورا کشمیر آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو جب لکھ کے دے دیا، قائد اعظم کو پتہ چلا، انڈیا کی فوج اس معاہدے کے تحت آ گئی جو اس نے لکھ کے دے دیا تھا، معاہدہ کر دیا تھا، اس کے تحت انڈیا کی فوج آ گئی، آ کے قابض ہو گئی، اور ان سے قبضہ چھڑانے کے لیے پھر قائد اعظم نے اپنی فوج کو، پاک فوج کو آرڈر کیا۔ پھر پاک فوج جو کہہ رہے ہیں نا کشمیری کہ پہلے پاکستان کی فوج گئی ہے، نہیں گئی، پہلے انڈیا کی فوج پورے کشمیر پہ قابض ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پاکستان کی فوج گئی اور وہاں جا کے پھر آزاد کشمیر کو آزاد کروایا۔ باقی بھی کروا لینا تھا لیکن انڈیا باغم باغ اقوام متحدہ میں چلا گیا، پھر اقوام متحدہ نے جنگ رکوا دی۔ تو یہ تھی جناب آپ لوگوں کی اصلیت۔ اب سردار امان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اصل اوریجنل باپ کے ہو تو جموں کشمیر میں چلے جاؤ نا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈین پولیس موجود ہے، فوج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پولیس کی۔ وہاں جا کے کسی کی وردی اتار کے اس طرح لٹکا کے ویڈیو بنا کے میڈیا پہ ڈالو نا، پھر وہ ٹمبر کا ڈنڈا تمہاری گانڈ میں ہی گھسیڑ کے نا تو منہ سے باہر نکال دیں گے، تب تمہیں عقل آئے گی، پھر قدر آئے گی پاکستان کی۔ یہ پاکستان کی نرمی ہے تم لوگوں کے ساتھ، جو آج تم کھاتے بھی پاکستان کا ہو، پیتے بھی۔ ان پہاڑوں میں ہے کیا؟ آٹا، چینی، گھی، بجلی، گیس، دنیا کے سلنڈروں سمیت ہر چیز پاکستان سے جا رہی ہے۔ تم کہتے ہو ہم خود مختار بنائیں گے، تم خود مختار پوری زندگی لگے رہو تب بھی نہیں بن سکتے ہو، کیونکہ یہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ خود مختار بننے کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک سمندر اپنا ہونا چاہیے یا پھر راستے اپنے ہونے چاہیے۔
تم لوگوں کے پاس نہ سمندر اپنا ہے نہ راستے اپنے ہیں، تم لوگوں کے پاس 4 راستے ہیں، 3 راستے تم لوگ پاکستان کے استعمال کر رہے ہو، چوتھا راستہ انڈیا کا استعمال کر رہے ہو، 5واں راستہ چائنا کا ہے، وہ استعمال کرنا ہی نہیں دیتا ہے، وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنے دے گا کسی بھی کشمیری کو سوائے لداخ کے لوگوں کو۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو، آزاد کشمیر میں سے کوئی بھی جائے گا نا، اس کی فوج شوٹ کر دے گی اس کو، غدار سمجھ کے، جاسوس سمجھ کے۔ تو یہ تم لوگوں کی بھول ہے، یہ سردار امان کی بھول ہے، وہ کسی بھول میں نہ رہے کہ میں انڈیا کا بارڈر کچھ جاؤ نا، انڈیا دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم لوگ جاؤ گے تو ہمیں جو فوج لگائی ہوئی ہے نا 3500 ارب روپیہ، اس کی بچت سالانہ آئے گی، اور پھر تم لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ 310 ارب، انکم کتنی ہے؟ 70 ارب، ٹوٹل ٹیکس تم لوگ دیتے ہو 70 ارب کے، اور اس کے بعد جو محصول چنگیاں کٹھی ہوتی ہیں نا وہ 30 ارب ہے، ٹوٹل ملا کے آ گیا 100 ارب، اور بجٹ کتنا ہے؟ 310 ارب، اور باقی جو ہے نا جو بجلی کا منافع ملتا ہے اور پانی کا 10 ارب ہے، بجلی اور پانی دونوں کا ملا کے۔ تم لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارا پانی، یہ تم لوگوں سے پاکستان خرید رہا ہے، 10 ارب دے رہا ہے سالانہ اس پانی کے اور اس بجلی کا منافع، اور بجلی بھی تم لوگوں کو 30 روپے یونٹ مل رہی ہے۔ پلانٹ تو وہاں پہ، اور اس پہ تو منگلہ پہ تو تم لوگوں کا دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ زمین گورنمنٹ آف پاکستان نے خریدی ہوئی ہے، اور تمام لوگوں کی رجسٹریاں موجود ہیں، جو انہوں نے رجسٹریاں گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروا کے پیمنٹ وصول کی تھی، اور اس کے بعد پلاٹ لیے، پیمنٹ لی، اور اس کے بعد انگلینڈ کے کینیڈا کے ویزے بھی لیے۔ بات کرتے ہو کہ تم ہمارے قبضہ کر گئے، ہمیں کھا، تمہارے پاس ہے کیا ہمیں دینے کے لیے؟ اب یہ 10 ارب یہ بھی ڈالو تو ٹوٹل ہو گیا 110 ارب، بچت ہے 310 ارب، 200 ارب روپیہ ہر سال پاکستان ڈال رہا ہے تمہارے بجٹ میں، جس سے تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو، سڑکیں بنا رہے ہو، یہ فنڈ، اسپتال، یہ چیزیں بنا رہے ہو نا، یہ بھی پاکستان دے رہا ہے فنڈ 200 ارب تمہارے اس کے چلانے کے لیے، گورنمنٹ چلانے کے لیے۔ یہ جس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے قبضہ کیا تھا نا، انڈیا نے جو قبضہ کیا اس نے صوبہ بنا لیا۔ یہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایوب خان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس نے اس وقت کی گورنمنٹ کی، کہ اس نے اس کو صوبہ نہیں بنایا، اگر بنا لیتے تو پھر تم لوگ سکون سے ہوتے۔ فتح کرنے کے بعد ہم نے تم لوگوں کو دیا کہ بھائی یہاں پہ اپنی حکومت بنا لو، نمک حرام لوگو تم، کوئی شرم حیا کچھ بھی نہیں، ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ وہ فوجی، وہ جو پولیس والے گئے ہوئے تو وہ مہمان تھے آپ لوگوں کے، وہ وہاں پہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے، یا آپ لوگوں کی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر وہاں پہ کسی املاک کو آگ لگائے، جیسے گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، وہ گاڑیاں کس کی تھی؟ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی۔ وہ ایمبولینسیں جو جلائی گئی، وہ برف ہٹانے والی مشینری جو جلائی گئی، وہ کس کی تھی؟ آزاد جموں و کشمیر کی۔ یہ تو تم لوگوں کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ مہمان نوازی کی تم لوگوں نے، بے غیرت قسم کی نسل ہو تم لوگ، اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور سردار امان کو تو میں چیلنج کرتا ہوں نا، وہ اپنے اگر اوریجنل باپ کا ہے نا تو اسی طرح جموں کشمیر میں جائے، وہاں جا کے ایک بھی انڈین پولیس والے کی وردی اتار کے اس طرح لٹکائے، پھر دیکھو انڈیا والے کیا کرتے ہیں، یہی ٹمبر کا ڈنڈا تمہاری گانڈ میں دے کے نا، تو منہ سے اگر باہر نہ نکالے نا تو پھر میرا نام تبدیل کر دینا۔ یہ پاکستان کی نرمی ہے۔ پاکستان آپ لوگوں کو لحاظ کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ کہ آپ لوگ ہمارے اپنے ہو، کلمہ گو مسلمان ہو، لیکن پاکستان کے نمک میں ہی یہ تاثیر نہیں ہے۔ جس کو بھی پاکستان نے اپنا بنایا ہے اسی نے ہی سانپ بن کے پاکستان کو ڈسا ہے۔ یہ افغانیوں کو دیکھ لیں، 55 سال ہم نے 55 سال اپنے سینے سے لگائے رکھے، آج وہ غدار انڈیا کے گن گا رہے ہیں۔
इसी तरह कश्मीरी भी वो सांप हैं जिनको हमने 78 सालों से सीने से लगाया हुआ है। आटा, घी, चीनी, बिजली, पानी, दुनिया की चीजें दे रहे हैं इनको। भाई एयरपोर्ट बना के दो, भाई हम क्यों बना के दें? वो जो खरबपति कश्मीरी बैठे हुए हैं यूरोप में, उनको कौन ना बनाए ना। ये पाकिस्तान में जितने भी बने हैं गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, ये प्राइवेट अदारों ने बनाए हुए हैं। बाद में इनको चलाने के लिए भी अरबों डॉलर चाहिए होते हैं, और वहां तो बन ही नहीं सकता। चारों तरफ पहाड़ है, साथ ही इंडिया का बॉर्डर है, वहां कैसे बन सकता है? जाहिल कौम, इंतहाई निचले घटिया दर्जे के जाहिल। जो चीज बन ही नहीं सकती है वो कह रहे हैं, जो खुद मुख्तारी हो ही नहीं सकती है खुद वो मांग रहे हैं। खुद मुख्तार कैसे हो सकते हो? एक डिस्प्रिन की गोली लेने के लिए भी फिर तुम्हें या पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा या इंडिया का या चाइना का। है इतनी पावर कि वीजा खरीद सको या फिर टैक्स दे के जो सामान लेके जा सको, फिर इनकम टैक्स भी लगेगा, सेल्स टैक्स भी लगेगा, हर चीज दे के तो फिर यहां से सामान लेके जाना पड़ेगा। आप तो फ्री में लेके जा रहे हो ना, यहां से, इंडिया से या चाइना से, जिससे भी लोगे ना। ये ट्रेड ऐसे ही नहीं होती है। तुम लोगों के पास तो रास्ता अपना नहीं है, तुम लोग कैसे कर सकते हो ट्रेड, या आलमी दुनिया के साथ कैसे राब्ता कर सकते हो? कोई भी रास्ता तुम लोगों के पास अपना जाती नहीं है, ना जाती समुंदर है। अगर रास्ता खुश्की का ना भी हो, समुंदर अपना हो, तब भी निजाम चल जाता है। तुम लोग या तो पाकिस्तान के साथ हलाक करोगे या इंडिया के साथ। चाइना कभी भी नहीं करेगा, उसकी उसकी अपनी आबादी इतनी ज्यादा है कि वो भी उससे नहीं संभाली जा रही है। वो गद्दारों को पाकिस्तान के साथ हशर तुम लोगों का देख लिया हुआ है उसने, वो कभी भी तुम लोगों का अपने साथ नहीं मिलाएगा। इसलिए मैं मुहिब्बे वतन कश्मीरियों से अपील करता हूं कि इन गद्दारों को नकेल डालें, और इन गद्दारों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लटकाने के उसमें है, मूड में, इनको लटकाने दें ताकि निशाने इबरत बने। इनके बाप को भी पता लग जाएगा कि किसी की वर्दी पे हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। तो अब यकीन जानिए, मेरे समेत हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में तुम लोगों के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं है। मैं 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूं ना, शुरू से मैं कश्मीर की हिमायत करता रहा हूं, पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूं। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 से किया था, लेकिन आज मैं अलल अलान कहता हूं कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें अपने साथ मिला के रखा जाए या तुम्हारे साथ चला जाए, क्योंकि तुम लोगों में चंद एक ही वफादार हैं, अक्सरियत गद्दारों की है। ये जो नई नस्ल जितनी भी पैदा हुई है ना, ये पता नहीं असल बाप के हैं भी या नहीं है। मुझे तो शक है कि ये असल बाप के है ही नहीं है। जो पाकिस्तान के ऊपर कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं, पाकिस्तान से बुग़्ज़ रख रहे होते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान से नमक हरामी करते हैं। जो जिसका खाता हो उसी के ही नमक हरामी करता हो, वो हलाली कभी नहीं हो सकता है, वो फिर पड़ोसी का ही हो सकता है, आपने ओरिजिनल बाप का नहीं हो सकता है। तो मेरा दिल अंदर से सड़ा है, तो मैं ये बात कह रहा हूं। हमने तुम लोगों को के साथ क्या कुछ नहीं किया। इंडिया से दुश्मनी ली, 3 जंगें लड़ी, आज भी हमारी फौज वहां तुम लोगों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे बैठ के, तुम लोग कहते हो ना हम खुद चला लेंगे हुकूमत, तुम्हारा बाप भी नहीं चला सकता है। जाके खड़े हो ना एक दिन बॉर्डर पे, तुम्हारी गांड में से गोली निकलेगी ना तो मुंह से बाहर निकल जाएगी। बकवास करते हैं कि हम खुद चला लेंगे। जाओ ना एक दिन बॉर्डर पे, या जाओ ना जम्मू कश्मीर में, वहां जाके लड़ो, पहले उसको आजाद करवाओ जहां तुम्हारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। बगैर तो शर्म हया है, तो इतनी से भी शर्म हया है तो जाओ वहां जाके लड़ो ना, आजाद करवाओ उसको पहले, उसके बाद ना मिलना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को तुम जैसे गद्दारों की जरूरत भी नहीं है। आज अगर अपनी फौज पाकिस्तान निकाल लेता है ना, पाकिस्तान को तो फायदा होगा, 1500 अरब ये बचेगा, 200 अरब जो तुम लोगों के बजट में डाल रहा है पाकिस्तान, वो भी बचेगा। और इसके अलावा जो है ना, जो यहाँ से चीजें जा रही हैं, जो नौकरियां यहाँ पे काबिज सरकारी नौकरियों पे होके बैठे हुए, वो भी पाकिस्तानियों को मिल जाएंगी। पाकिस्तान को तो फायदा ही फायदा है, तुम लोगों को साथ रखने का कुछ फायदा नहीं है, तुमसे अलग होने के फायदा है।
کیونکہ غدار سدا غدار ہی ہوتا ہے، اس کا جتنا مرضی سانپ کا یہ فطرت ہے ڈسنا، اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ تم لوگ وہ سانپ ہو جس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے، اس لیے تمہیں ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں پاکستان کو۔ جاؤ جا کے جموں کشمیر کو بھی آزاد کرواؤ، یہ تو آزاد ہے ہی ہے، اپنا الگ بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خوش ہیں جو آپ لوگ آزاد بن جاؤ۔ اس کے بعد ایک ڈسپلن کی گولی لینے کے لیے بھی پہلے ویزا لینا، پھر پاکستان، انڈیا یا چائنا جانا۔ کوئی بھی ملک تمہیں بغیر ویزے کے انٹری کرے گا نا تو گانڈ میں گولی مارے گا، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ میری اگر یہ سچی کھری باتیں، 75 سال کے 76 سال کے بزرگ کی کھری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہوئی ہو، تو کسی بزرگ کو بری لگی ہوئی ہو تو معذرت، جو نوجوانوں کو بری لگی ہوئی ہو تو سوچو ضرور، دماغ کے ساتھ سوچو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ میری باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں یا حقیقت ہیں۔ میری باتیں 100% حقیقت ہیں۔ اور یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہیں نا ہماری ٹرانسپورٹ کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو 1 مہینہ پہلے وارننگ دے دی گئی تھی کہ اپنے کاغذات کمپلیٹ کروا لو۔ ان کے کاغذات کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ کو بھی روکا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں اب آن لائن سسٹم سارا ہو گیا ہے چلان کا، تو اس وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ غلط رنگ مت دیا کرو، جھوٹ بولنا تم لوگوں کو فطرت میں شامل ہے، تم لوگوں کے خون میں شامل ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ اللہ حافظ۔